اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید بتلائے کس قسم کی گائے ہو، کیونکہ گائیں ہمارے سامنے ملی جلی ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر سمجھنے اور جاننے کے باوجود اسے بدل دیتے ہیں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے وہ کچھ کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اسے اللہ کے ہاں تمہارے خلاف پیش کر دیں؟ تمہیں عقل نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 77۔ محترم سامعین، گائے والوں کا تذکرہ جاری ہے اور یہی سورہ بقرہ کی تھیم بھی ہے۔ بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان لوگوں کی نالائکیوں کو سمجھنا ہے تو یہ واقعہ اس کی زندہ اور جاوید مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے جب ان لوگوں کے درمیان ایک شخص کا قتل ہوا، بلائنڈ مرڈر تھا، یعنی قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ انہیں چپ چاپ اس کے پر عمل کرنا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں۔
سوالات کے پر سوالات، یہاں تک کہ وہ کیسی ہو بتا دیا گیا کہ نہ بڑی ہو اور نہ چھوٹی ہو، درمیانہ عمروں کی۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ رنگ کیسا ہو، اس کے پر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسرا سوال کیا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اب بتائیے، ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ گائے درمیانی عمروں کی ہو، رنگ زرد ہو، اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے کہ واضح کیجئے، واضح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی دراصل شرارت تھی۔ تو اس کے بعد یہاں جب ان لوگوں نے کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہمارے سامنے ملی جلی گائے ہیں، یعنی اس طرح کی بہت ساری گائیں مل رہی ہے، تب اب یہاں ان لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا قرآن مجید نے جسے کوڈ کیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ہدایت پر آ جائیں گے اور ہم پر حق واضح ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ کہنا یہ ان لوگوں کے لیے دراصل اس مسئلے کی وضاحت کی بنیاد تھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف اپنے معاملے کو پھیر دیا۔ اگر وہ یہ کام شروع میں ہی کر لیتے، حکم دیا گیا تھا عمل کر لیتے، کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو اب ہم لوگوں کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تب اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ گائے کیسی ہو، ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جو ہل جوتنے والی اور کھیتی میں استعمال نہ کی گئی ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کسان لوگ عمومی طور کے پر بیل کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر ان لوگوں کے زمانے میں گائے کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ استعمال شدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل تندرست اور بے داغ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے حق واضح کر دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو ذبح کیا۔ قرآن مجید نے کیا کمنٹ کیا، کیا کہا ان لوگوں کے اس معاملے کے پر، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ کام نہیں کرنے کے لیے سوالات کر رہے تھے، انہیں عمل نہیں کرنا تھا، وہ بہانے سے اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اور ذریعے سے قاتل کا پتہ لگ جانا چاہیے، اس لیے وہ اس کو ٹال رہے تھے۔ اور پچھلے درسوں میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ گائے کے ساتھ عقیدت مندی، چاہے گو ونش ہو، بچڑا ہو، گائے، دنیا کے اندر ہمیں ایک ہی قوم نظر آتی ہے، وہ یہود ہے، جو گائے سے متعلق عقیدت مندی کا فتنے کا شکار ہے۔ اور سامری نے ان لوگوں کے درمیان اس فتنے کو پیدا کیا تھا، وہ خود ایک فتنہ تھا اور لوگوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات لانے گئے، اور یہ لوگوں کے زیورات کو جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور اس کے اندر کچھ آوازیں آنے لگی تو یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب اس کی بنیاد کے پر آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے اندر ہمیں جو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ میں فتنہ مسیح الدجال سے پناہ مانگتا ہوں، دجال کا فتنہ۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ دجال یہ قیامت کے بالکل قریب آزاد کیا جائے گا، اپنی زنجیروں سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے باوجود تمام لوگوں کو اس بات کی تلقین ہر نماز کے اندر فتنہ دجال سے اپنے آپ کو پناہ طلب کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا دجال تو آنے والا ہے، لیکن چھوٹے موٹے دجال ہمارے درمیان بہت سارے آئیں گے۔ جب وہ دجال اتنا بڑا فتنہ لے کر آئے گا، اس وقت تو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہوں گے، تو چھوٹے چھوٹے دجال سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ پیر، ولی، بزرگ، ان لوگوں کے نام کے پر کرامت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو شعبدہ بازی کرتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے ولی کے بارے میں قرآن مجید نے جو چیز بیان کی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، تقوی والے، یعنی جن کے معاملات زندگی صحیح ہوتے ہیں، یعنی جن کے عقیدے اور عمل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، وہ بچنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے۔ اس بنیاد کے پر جتنے بھی اہل ایمان ہیں جو توحید کے پر قائم ہے، سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دو شرطیں ولی کی رکھی ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے تقوی۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، اور یہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا چھوٹا ولی ہوگا۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے ولی بنے، تو اس کے لیے ہم نے ایمان کو اور اپنے تقوی کو مضبوط بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن یہ کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے اور بہتر ہے۔ اب یہاں طاقت کا معاملہ جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ ایمانی طاقت ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر یقین بڑھے گا۔ ورنہ بہت سارے پہلوان ہیں، ان لوگوں کے عقیدے آپ دیکھ لیے، ہاتھوں میں تعویذ پہنے ہوئے باندھے ہوئے ہیں، گلے کے اندر تعویذ ہے، تو کیا وہ بہت بہتر مومن ہے؟ نہیں، ان لوگوں کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ ایمان اصل میں یہاں عقیدہ توحید کو بولا گیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون یہ وقت کے فرعون ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا تو ایمان؟ اس نے کہا کہ جاہل تو نے بڑی آسان چیز کا مطالبہ کیا، اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے 100 جانیں قربان کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں ایمان اصل میں طاقتور ہونا چاہیے، جس کی بنیاد کے پر اللہ کے پر یقین، توکل، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب یہ جتنا پاورفل بنے گا اللہ کی ذات کے متعلق ہم اتنا زیادہ پر امید ہوں گے، ہماری امیدیں نہیں ٹوٹے گی۔ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہاں پر جو چیز بیان کی گئی کہ یہ لوگ وہ کام کرنے والے نہیں تھے، وما کادوا یفعلون، کرنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی تھی، عقیدے کے اندر شامل تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ذبح کرنا پڑے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ گائے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کا عقیدہ ہے گائے کے اندر 36 کوٹی دیوی دیوتا ہوتے ہیں۔ اس بنیاد کے پر آپ خود سوچئے کہ مسلمان کتنی گائے کھا کے بیٹھا ہوا، اس کے پیٹ میں کتنا ہوگا؟ یہ صرف سوچنے کی، بولنے کی باتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور گائے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو کثیر المقاصد پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے انسانوں کی پوری ہوتی ہے۔ وہ دودھ بھی دیتی ہے، اس کے ذریعے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے گوشت کے ذریعے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسے ذبح کرنے کے بعد گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، سینگ ہے، چمڑا ہے، ہر چیز انسانی زندگی کے استعمال کے کام آتی ہے۔ تو اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر ایک جانور کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، آج اگر جانوروں کو کھانا بند کر دیا جائے، گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، بچڑے وغیرہ، یہ زمین کے پر اتنے ہو جائیں گے یہ انسانوں کے کھانے کے قابل کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ آج آپ خود غور کیجئے، اتنا ان لوگوں کو ذبح کرنے کے باوجود بھی ان کی تعداد میں کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتیا ہے، سور ہے، کتنے بچے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تعداد آپ کو انتہائی محدود نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں گائے ہے، ایک بچے کو جنم دیتی ہے، بکریاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، اس کے بعد ان کو اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کی کٹنگ ہو رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، روزانہ کھانے میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ جو چیز کٹتی ہے وہی بڑھتی ہے، جو کٹے گی نہیں وہ بڑھے گی نہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان جب تک روئے زمین کے پر رہے گا یقیناً وہ چیزیں اس کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ اللہ نے پورا نظام بنایا ہے، وہ قیوم ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ ورنہ کافی پہلے 1800 کی بات ہے کہ انگلینڈ کے اندر انسانوں کی آبادی سے متعلق لوگ بڑے فکر مند تھے، اور اس بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ انسان 2 کے مقابلے میں 4، 8 ایسے بڑھتی جا رہی انسانی آبادی، جبکہ کھانے کی چیزیں جو ہیں یہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کھیتی باڑی ان تمام چیزوں کے پر 1 ہے تو 2 ہو رہی ہے، 3 ہو رہی ہے، 4 ہو رہی ہے، یعنی انسانوں کے مقابلے میں غذا اتنی تعداد کے ساتھ نہیں بڑھ رہی ہے۔ اگر اسی طرح انسانوں کی آبادی بڑھتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس نے دعویٰ ٹھوک دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایسا نظم کیا ہے، اسے جھوٹا پیشن گوئی کرنے والے کے نام سے انگلینڈ کے اندر جانا جاتا ہے، جبکہ انسانوں کے لیے آج اس سے کہیں زیادہ آبادی بڑھ گئی، کھانے کی کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، وافر مقدار میں اللہ نے دیا ہے۔
بلکہ سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے صرف سمندر کے اندر انسانوں کے لیے اتنی غذا رکھی ہے کہ آج انسانوں کی جتنی آبادی ہے اگر یہ 10 پٹ بھی ہو جائے تو صرف سمندر کی جو غذائیں ہیں سی فوڈ یہ انسانوں کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کو معلوم ہے انسان کتنا بڑھے گا، کتنا اسے کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام کر کے رکھا ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا ہے۔ رزق کی نہیں، رزاق کی فکر کیجئے۔ اللہ نے اسی لیے کہا سورہ زاریات میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق آسمان پر ہے، یعنی آسمان سے تمہارا رزق اترتا ہے، بارش اچھی ہوتی ہے، زمین کے پر فصلیں اچھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ سارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ رزاق اوپر ہے، وہاں سے تمہارے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تمہیں فکر کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کی عقیدت مندی اتنی گمراہی کا شکار ہو چکی تھی کہ اس طرح کے سوالات ان لوگوں نے کھڑے کیے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے ذبح کیا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے اس ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھا جو تم چھپاتے تھے، یعنی اس مرڈر کے ذریعے اللہ نے تمہارے عقیدے کی خرابی کو دور کیا، تمہارے اندر عقیدے کی خرابی تھی وہ چیز ظاہر ہو گئی، یعنی ایک چیز جو بظاہر شر تھی، یعنی ایک آدمی کا قتل، اس کے ذریعے عقیدے کی اصلاح ہونا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان عقیدے کی بنیاد کے پر نجات پانے والا ہے، نہ کہ کسی انسان کی بنیاد کے پر۔ تو عقیدے کی اہمیت قرآن مجید اجاگر کر رہا ہے۔ اب یہاں قتل کا جو معاملہ تھا، قتل کا معاملہ جیسا کہ آپ نے تفسیر بارہا سنی ہے کہ اس ضمن میں جو اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل کے یہاں پر روایت ہے، اس کی بنیاد کے پر، یا مسرد احمد کی ایک روایت کی بنیاد کے پر مرسل روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا یہود کا، اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کے وارث جو تھے اس کے بھتیجے تھے۔ شرعی اعتبار سے ہی ضابطہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے، سگی اولاد، تو مرنے کے بعد اس کی وراثت، اس کی پراپرٹی اس کے بھتیجوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان جو اس کے اسبا ہوتے ہیں، اسبا میت کے قریبی مرد رشتہ دار کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ماں باپ ہے ان لوگوں کی طرف شریعت نے پورے رول اور ضابطے بیان کر دیے ہیں۔ اب چچا مر نہیں رہا تھا، پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، چچا کو مار دیا، مارنے کے بعد لاش کو لے جا کر مخالفین کی طرف چھوڑ دیا، یعنی جو اس کے مخالفین تھے، تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ یقین کر لے چونکہ ان لوگوں کا اس کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا لہذا انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مارے گا تو مارنے کے بعد لاش کو اپنے پاس کیوں رکھے گا؟ اب شرعی اعتبار سے قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے مثال کے طور پر کسی کے گھر کے اندر کوئی سامان چوری ہوا، اور یہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش بھی آیا تھا، شریعت میں ہر چیز کے لیے رول اور ضابطے موجود ہیں، کسی کو بلا وجہ پھنسانا، ظلم کرنا یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، ایسے راستے بتائے گئے جس کی بنیاد کے پر انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے بچ سکتا ہے، عدل کی طرف جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ تھا، ایک شخص نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد کیا کیا، اس گیہوں کے آٹے کی بوری کو لے جا کر ایک دوسرے شخص کے یہاں ڈال دیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اس بوری کے اندر تھوڑا سا سوراخ تھا، اور جب وہ لے کر چلا تو آٹا پیچھے پیچھے گرتے جا رہا تھا، اور لے جا کر جب جس گھر کے اندر ڈالا تو اس بنیاد کے پر گھر والوں کو فوراً یقین ہو گیا کہ آٹا ہمارے یہاں سے چوری کر کے کہاں گیا ہے۔ اب گھر والوں سے جب اس کے بارے میں تفتیش کی گئی، اب ظاہری اعتبار سے تو بات یہ لگ رہی تھی کہ جس کے گھر میں آٹا ملا ہے، بوری ملی ہے، وہی چور تھا، لیکن ان لوگوں نے صاف انکار کیا، قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ چوری نہیں کی ہے۔ چنانچہ شرعی اعتبار سے اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھا لیتا ہے تو اسے اس جرم سے بری الذمہ قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے پورا شک اور ڈاؤٹ جا رہا ہے کہ اس نے کام کیا ہے، لیکن وہ قسم کے ذریعے سے اگر کوئی اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو شریعت نے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ اور آخرکار جب تحقیقات کی گئی تو اصل چور پکڑا گیا۔ اب یہاں پر بھی معاملہ وہی تھا، جب ان لوگوں کو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان لوگوں نے صاف انکار کیا، قسم اٹھا دی کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔
اب چونکہ ان لوگوں نے قسم کھا لی، اس کی بنیاد کے پر اب ان لوگوں کے پاس شک نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ان لوگوں کو سزا دی جا سکتی تھی۔ تو قاتل کون؟ آدمی مرا ہے، قتل ہوا ہے، یقینی بات ہے قاتل تو کوئی ہوگا، بغیر کسی کے قتل کرنے کے یہ مر نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ اب چونکہ مخالفین تھے اور مرڈر ہونا جس کا ہوا تھا وہ اپوزیشن کا تھا، یعنی ایک دوسرے کے درمیان اختلاف، رسا کشی چل رہی تھی، قریب تھا کہ ان لوگوں کے درمیان اس ایک مرڈر کی وجہ سے اور بھی بہت سارے انسانوں کا قتل ہو جاتا۔ تو ان لوگوں نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ نے جو ضابطہ بتایا، اب بتائیے ایک آدمی کے قتل کی بنیاد کے پر جو آگ لگنے والی تھی اللہ نے وہ آگ تمہاری بجھا دی، علاوہ ازیں عقیدے کی بنیاد کے پر آخرت کی آگ کا شکار ہونے والے تھے، اللہ نے وہ معاملہ بھی حل کر دیا، یعنی تمہیں دنیاوی آگ اور آخرت کی آگ دونوں سے بچا لیا۔ اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی آگ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی کہ اصل قاتل کا پتہ لگنے کے بعد تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو گیا، اب کوئی مرڈر نہیں ہوگا، لیکن آخرت کی آگ تو بہرحال اس سے بچنا ہے، دنیا میں بچ گئے ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی آگ سے بچنا یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے پر لگا دو۔ اس کے بعد وہ مقتول زندہ ہوا اور زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ میرے بھتیجوں نے ہی میرا مرڈر کیا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس لیے کہ مقتول خود زندہ ہوا، اس نے اپنی زبانی لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ یہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی دوسری دلیل ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی اس بات سے بڑا اختلاف تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان کے عقل میں نہیں آتا تھا، بار بار مختلف حیل و بہانوں سے وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں آخرت نہیں ہوگی، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد بالفرض اللہ نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا تو جو اللہ ہم کو دنیا میں اتنا نوازے ہوئے ہیں وہ آخرت میں کیوں نہیں نوازے گا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی نوازشیں یہ آخرت کی نوازش کا ذریعہ ہوگی، جبکہ دنیا دارالامتحان ہے، لازم نہیں کہ جو چیز یہاں مل رہی ہے وہ وہاں بھی ملے، نہیں ہے، یہاں آزمانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب آگے اللہ جو بیان کر رہا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، میں نے پہلے بیان کیا، صرف سورہ بقرہ کے اندر 5 مثالیں بیان کی گئی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کی شرارتیں دیکھیے، شرارت کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت۔ یہ بات بہت اہم ہے، دلوں کا سخت ہو جانا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ آج اب بہت سارے فسادات کے اندر غور کیجئے گا کہ ایک انسان، جیسا کہ آپ نے خبروں کے اندر دیکھا، فوٹیج ہے، ساری چیزیں، کہ زندہ ماں کے پیٹ کو چاک کرنے کے بعد اس کے بچے کو نیزے کے پر اٹھایا گیا، تلوار کی نوک کے پر اٹھایا گیا، ماں کو آگ میں جھونک دیا گیا، بچے کو جھونک دیا گیا۔ یہ سب کیسے انسان کر لیتا ہے؟ یہ دراصل دل کی سختی ہے، قساوت قلبی ہے۔ دل اگر پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، پتھر دل بن جاتا ہے، تو انسان کو کوئی بھی ظلم کرتے، زیادتی کرتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب اس میں احساس مر چکا ہے۔ جس طرح کہ ایک مردہ کے ساتھ آپ کچھ بھی کر دیں، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے، پیر کاٹ ڈالے، اسے کچھ نہیں ہوگا، تو دل بھی مردہ ہو جانے کے بعد کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو انسان کو دل کے مردہ ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے، دل زندہ تو نہ مر جائے، وہ اپنے دل کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی نام ہے تیرے زندہ رہنے سے، کہ یہ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی انسان جو اچھا ہوتا ہے، بڑا سخی ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ دل ہے، دریا دل ہے۔ دل کی طرف سارے معاملات کو منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی کے پر سارے معاملات کا انحصار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت آپ 12 سنتے رہتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب،
کہ آپ نے کہا کہ سنو، دل جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، کہ جب اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا انسان صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ انسان اسی کی بنیاد کے پر اچھا ہوتا ہے یا اسی کی بنیاد کے پر خراب ہوتا ہے۔ تو دل پتھر نہیں بننا چاہیے، اس میں سختی نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ بہت ساری گمراہی اور بہت سارے ظلم اور زیادتی اور گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کے اندر اتنی شرارتیں، اتنی ساری گمراہیاں، اس کی بنیادی وجہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد جب کہ اللہ تمہارے لیے اتنے اسباب پیدا کر رہا ہے، تمہیں عقیدے کی گمراہی سے بچا رہا ہے، اتنے سارے انبیاء کرام کو یکے بعد دیگرے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو کیا ہوا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہے یا پتھر سے زیادہ سخت۔ ظاہری اعتبار سے انسان کا دل تو پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ گوشت ہے، لیکن جو احساس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ وہ احساس پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ بیان کر رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر ہے جس میں سے پھٹنے کے بعد نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ہے جن کے پھٹنے کے بعد اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، پانی کا سوتا جاری ہو جاتا ہے، اور بعض پتھر ہے لما یحبط من خشیت اللہ، یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، یعنی ان میں اللہ کا ڈر ہے۔ یہ بات میں اکثر کہتے رہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کا گرنا، چٹانوں کا سرک جانا، یا عموماً بارش کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ چٹانیں ڈھسل جاتی ہیں، تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ڈر ہے، من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر کی بنیاد کے پر گرتے ہیں، یہ خوف پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنا بھاری بھرکم ثقیل وزنی چیز اپنی جگہ سے زمین کی طرف گر جاتی ہے، یہ اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد کے پر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ روایتیں ہیں، جیسا کہ مسند احمد کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہو جانے، قساوت قلبی کے تعلق سے شکایت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم پڑ جائے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، دو کام کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور یتیم کے سر کے پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس سے تمہارے دل کے اندر جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ایک مسکین جو ہوتا ہے غریب بے سہارا، یعنی جو محنت کرنے کے باوجود بھی اتنا نہیں کما پاتا جس سے اس کا گھر خرچ چل سکے، اس کی ضروریات پوری ہو سکے، اتنا نہیں ہو پاتا ہے، اور یتیم وہ ہوتا ہے بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جس بچے یا بچی کا باپ انتقال کر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بچہ بالغ نہیں ہے، یعنی اسے اپنے باپ کی سخت ضرورت ہے، وہ کمائے گا، اس کی تربیت کرے گا، اسے ہنر سکھائے گا اور ذریعہ معاش لگا کر دے گا جس سے وہ آگے چل کر کما کھا سکے، یہ سارا سہارا ختم ہو جاتا ہے، اور ماں اس کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو بھی پالے، کمائے بھی، سارے کام نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں کہ باہر کی دنیا کو مرد دیکھے اور گھر کی دنیا کو خواتین دیکھیں، دونوں کے ڈپارٹمنٹ جدا جدا کر دیے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائے۔ اب یہاں ایک بات میں بیان کرتا چلوں، یتیموں کے تعلق سے جو ہمارے یہاں پر سوچ بنی ہے، یتیم خانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یتیم تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگیں ہونے کے بعد اس میں مرد ہی مارے جاتے، اس لیے کہ مرد لڑا کرتے تھے، عورتیں تو نہیں لڑا کرتی تھی۔ یتیم کون ہو رہا ہے؟ بچے ہو رہے ہیں، مرد کے مارے جانے کے بعد، باپ کی شہادت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یتیم خانہ کھولا؟ جیسا کہ آج لوگوں نے اس طرح کا مزاج بنا کر رکھا ہے یتیم خانہ کھولنے کا، آپ چاہتے تو کھول سکتے تھے، نہیں کھولا۔ سب سے پہلی چیز شرعی اعتبار سے یتیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظم کیا، بہتر یہ ہے کہ بیواؤں سے شادی کر لی جائے،
یا متعلقہ عورتوں سے شادی کر لی جائے تو باپ کا سہارا مل جاتا ہے، وہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا، بچوں کو باپ مل جاتا ہے نئے سرے سے، یا تو باپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر چلا جائے اگر طلاق ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں باپ کا سایہ اس کے پر قائم رہتا ہے۔ اور یہ سارے انتظامات کے باوجود بھی اگر کچھ مسائل ہیں تو شریعت نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین گھر کس کو قرار دیا؟ جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے۔ کفالت کا مطلب مکمل انتظام کرنا، یہ نہیں کہ اس کو صرف کھانا دے دینا، نہیں، کفالت میں مکمل نگرانی شامل ہے۔ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو باپ کا اسے احساس دلایا جائے کہ تیرا باپ اگر مر چکا ہے تو اس کی جگہ کوئی تجھے باپ کی طرح محبت کرنے والا موجود ہے۔ اگر اس کی ماں نہیں ہے تو ماں کی جگہ ماں کی محبت دینے والی کوئی چیز ہو، ممتا نچھاور کرنے والا کوئی ہو۔ اس کے اگر بھائی بہن نہیں ہے تو اپنے بچوں کے درمیان اس کو رکھا جائے تاکہ اسے اپنے بھائی بہن کی کمی کا احساس نہ ہو سکے، اسے محروم نہ بنایا جائے۔ یہ یتیم خانہ کھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ تو سماج کا ایسا فرد ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے تجھے لا کر یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر انہیں سماج سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ شریعت نے کہا کہ انہیں گھر کے اندر رکھا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، بخاری کی روایت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، بالکل قریب قریب، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح اس کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے تعلق سے فضیلت بیان کی ہے، اس لیے کہ معاملہ ایک دو روز کا نہیں بلکہ اسے سالوں پرورش کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا ہے، اس لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ تو یتیم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سر کے پر ہاتھ پھیرا جائے، احساس دیکھا جائے کہ دنیا میں کتنے محروم لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو طاقتور بنایا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو بہترین انتظامات دیے ہیں، معاش عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه كان يقول ان لكل شيء سقالة وان سقالة القلوب ذکر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو پالش کی ضرورت پیش آتی ہے، گاڑی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اگر گندگی کو صاف نہیں کیا جائے، اس کو چمکایا نہیں جائے تو خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر کسی کو شائننگ کی، چمکانے کی، صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دل کو بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دل کو چمکانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ذکر بہت سارا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت سارے اذکار ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، فضول وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہم کو کہنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں رکشہ ہے، گاڑیاں ہیں، لوگ لے کر چل رہے ہیں، چلو ٹائم پاس کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گانے بجانے شروع کر دیتے، لگے اسی کے اندر۔ سوچیے اگر اسی حالت میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، موت آ جائے تو اللہ کے سامنے کس حالت میں جائیں گے؟ موت تو آ جائے گی لیکن وہ گانا بجانا چالو رہے گا، بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو چالو کرنے والا بند کرنا بھول گیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے ہوگا دل کے اندر اتنی نرمی پیدا ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دل کو غذا ملتی رہے، اس کے اندر نرمی رہے، تو اللہ کے ذکر سے اسے آباد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ رتب لسانک بذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہا کرو۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو ہمیں دل کی چمکانے اور اس کو بہتر بنانے میں کام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں۔ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کارآمد ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد کے پر انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، نرم ہوگا دل تو یقینی بات ہے کہ اچھائیاں کرے گا، خوبیاں پیدا ہوگی، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب آگے قرآن مجید تذکرہ کر رہا ہے منافقین کا۔ یہود کی طرح منافقین بھی ہے، ان لوگوں کے پر بھی وہی اثرات پڑ چکے تھے۔ وہ اثرات کیا تھے؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک فریق ان لوگوں میں کا ایمان لے کر آئے تمہاری وجہ سے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں جبکہ وہ سمجھتے ہیں، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور اپنے درمیان جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے مذاق کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی شرارتیں تھیں۔ منافقین کا بھی یہی معاملہ اور اہل کتاب کا بھی یہی معاملہ تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جب کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، اللہ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن یہ لوگ سمجھ رہے کہ اللہ جانتا نہیں۔ ساری چیزیں قرآن مجید میں بھی اشارے میں بیان کی جا رہی ہے، وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ان لوگوں کی شرارتوں کا تذکرہ جاری ہے۔ آگے یہود کا ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں جب ہم تفصیلی بات کریں گے تو مسلمانوں میں وہ عقیدہ نہیں کہنا چاہیے، بدعقیدگی کہنا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں اور پھیلی ہوئی ہمیں جگہ جگہ کے پر نظر آئے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم سے نجات دیں گی، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی ہم کو بچا لیا جائے گا۔ یہی بدعقیدگی آج مسلمانوں کے درمیان بھی ہے، جس کی بنیاد کے پر وہ بہت سارے شرکوں کو انجام دیتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ شیطان ان لوگوں کے سامنے ایک چور دروازہ لا کر رکھ دیا ہے کہ اس کی بنیاد کے پر اگر تم جہنم میں جانے والے ہوں گے بھی بچا لیے جاؤ گے، بخش دیے جاؤ گے۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ درسوں میں اس چیز کے پر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی ذات کے پر جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے، ہمیں بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ کی شریعت کو جیسے تسلیم کرنا چاہیے ویسا تسلیم کرنے کی توفیق دے، ہمیں ظاہر و باطن میں ایمان کے پر کامل رکھ، ہمارے ظاہر و باطن کو ایمان والا بنا، نفاق اور اس طرح کی ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔